اگه لب در کنی سر و فدا میکنیم اشاره کن کل دنیا رو ما کربلا میکنیم هر دفعه زمین صدا تو از مناره ها میشنویم ما یاده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. تمام مومنین کو پاکستان میں اور جوانان عزیز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالیہ صورتحال میں جیسا کہ لاہور میں ایک فتنہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور جس کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ 6 جولائی کو اس سلسلے کا بے حرمتی، حرمت شکنی، حد تعقیب و گستاخی مقدسات دین کی اور اکابرین دین کی کرنے کے لیے فتنہ گر گروہ نے ایک فتنہ انگیز پروگرام رکھا ہوا تھا، جس کے مقابلے میں عوامی رد عمل شدید آیا ہے ملک بھر سے، بلکہ ملک سے باہر سے بھی. اور چونکہ وہ گستاخی اور حد تعقیب و بے حرمتی حد سے گزری ہوئی تھی جس نے امت اسلامیہ اور بالخصوص جوانوں کے احساسات کو شدیداً مجروح کیا ہے، اور ان عزیزوں نے جہاں پر مختلف طریقوں سے اس کے اوپر رد عمل اپنا ظاہر کیا ہے، ایک احتجاج کا بھی ان عزیزوں نے اعلان کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد قانونی ادارے اور انتظامی لاہور کی انتظامیہ اور خصوصاً پولیس حرکت میں آئی ہیں، اور آج ہی انہوں نے اعلیٰ افسران پولیس کے ذمہ داران آئے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ فتنہ قانونی طریقے سے روکا جائے گا اور کسی صورت میں یہ پروگرام نہیں ہوگا، نہ اس دفعہ اور نہ ہی اس کے بعد کبھی یہ فتنہ یہاں پر کھڑا کرنے کی اجازت دی جائے گی کسی کو بھی. اور ظاہر ہے کہ مومنین کا اور جوانوں کا احتجاج اس حرمت شکن فتنے کے خلاف تھا اور اس گستاخانہ حرکت کے خلاف تھا. اور ہماری بھی کوشش ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی یہی ہے کہ قانونی ادارے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور فرض شناسی کرتے ہوئے ایسا مسلمان ملک کے اندر کوئی قدم نہ اٹھنے دیں، کیونکہ پاکستان ان فتنوں اور ان حرکات اور فرقہ واریت اور ان چیزوں سے بہت زیادہ پہلے ہی نقصان اٹھا چکا ہے، اور ملک ایک 30 سالہ یا 30 سال سے بھی زیادہ ایک عرصہ قتل و غارت کا یہ قوم دیکھ چکی ہے. اور ہماری فورسز کے نتیجے میں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں امن چند سالوں سے قائم ہوا ہے، اور دوبارہ یہ فتنہ گر عناصر پھر میدان میں اترے ہیں. کبھی جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور کبھی صحابہ و خلفاء کی شان میں کی جاتی ہے، اور کبھی پھر اکابرین ملت، رہبر معظم انقلاب اور مراجع اعظام تقلید اور فقہائے کرام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے اشتعال دلایا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ پھر وہی ماحول جو پہلے متاسفانہ رہا ہے دوبارہ اس کو ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ قانونی ادارے اپنی احساس ذمہ داری کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے اور عملی طور پر اس پروگرام کے راستے مسدود کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور کسی صورت میں یہ پروگرام نہیں ہوگا. اور مومنین کا احتجاج چونکہ اسی حرمت شکن پروگرام کے روکنے کے لیے ہی تھا، اور وہ اگر قانونی طور پر رک جاتا ہے تو احتجاج کی بھی پھر مومنین کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کا مقصود اس بے حرمتی کو روکنا اور اس گستاخی کو روکنا تھا. اگر قانونی ادارے یہ کام کرتے ہیں تو عوامی رد عمل سے پھر روکنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور امید ہے کہ انشاءاللہ
انتظامیہ نے جس طرح سے یقین دہانی کرائی ہے اسی طرح سے عملاً ایسا ہی ہوگا، اور ابھی بھی اور اس کے بعد بھی ملک بھر میں کسی جگہ بھی ان حالات میں جہاں پاکستان کی سرحدوں پر شدید خطرات ہیں اور دشمنان پاکستان نعوذ باللہ توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور دہشت گردی انہوں نے ملک کے اندر شروع کروا دی ہے، دوبارہ ایک نئی لہر اٹھا دی ہے، ایسے میں ملک کے اندر امن و امان قائم رکھا جائے اور ملک کے اندر مسالمت اور اتحاد امت بالخصوص اتحاد مسلمین بالخصوص فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بھی درخواست تمام مومنین سے یہی ہے کہ اس اتحاد کو ہر قیمت پر بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور اتحاد شکن تفرقہ ڈالنے والے عناصر ان کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کرنی ہے، قانونی چارہ جوئی سے کی جائے۔ ظاہر ہے جہاں قانون روک لیتا ہے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اگر قانون نہیں روکتا یا کسی وجہ سے بھی یہ قانون کو عبور کر کے یا اداروں کے اندر اثر رسوخ اپنا استعمال کر کے یا کسی سیاسی یا بیرونی طاقت کی ایما پر یہ اگر ملک کو یا قوم کو یا قوم کے اتحاد کو یا اسلامی اقدار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو مومنین امر بالمعروف کے باب سے ان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ان کو روکیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ قانونی ادارے اور انتظامیہ جس طرح یقین دہانی کرائی ہے یہ فتنہ کا پروگرام نہیں ہوگا، اور جو فتنہ گر ہیں ان کے خلاف باقاعدہ قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ سابقہ سالوں میں بھی ان کے جو غیر قانونی اقدامات تھے اور جن کے خلاف باقاعدہ FIR کٹی ہوئی تھیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے جو بے حرمتی سوشل میڈیا پر کی ہے اور گستاخی کی ہے اس کے خلاف بھی انتظامیہ باقاعدہ قانونی اقدامات کرے گی اور ان کو قرار واقعی سزا دے گی انشاءاللہ۔ لیکن مومنین کرام اس صورت میں کہ جب انتظامیہ یہ سب کچھ بند کر دیتی ہے تو پھر مومنین کو احتجاج اپنا ملتوی کرنا ہے، نہیں کرنا احتجاج جب انتظامیہ اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بھر میں پورے ملک میں امن و امان قائم رہے اور فرقہ باز اور تفرقہ ڈالنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے اور انہیں کسی بھی علاقے میں کسی بھی اقدام سے باز رکھا جائے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، قانونی حکام کی طرف رجوع کیا جائے اور قانونی ادارے بھی اپنی فرائض منصبی سمجھتے ہوئے ان کو روکے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے اور انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے خصوصاً فتنہ گروں کے شر سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور بالخصوص مملکت عزیز پاکستان اور ملت عزیز پاکستان کو ان شرانگیزیوں سے اور ان فتنہ گروں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شیعه مرتضی شدن سخته، قیمتش مال و آبرومونه. شیعه مرتضی شدن سخته، قیمتش مال و آبرومونه. شیعه یعنی کسی که تا آخر پشت حیدر میون میدونه. باید بشیم مالک و عمار، باید بشیم مالک و عمار. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار.